اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں، بہتری میں اس ملک کی آگے چلنا ہے، ہمارے پاس تو سارے بیٹھے ہوئے، اور بھی جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ آئیں ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. آپ کو ہماری ریپوٹیشن کا پتہ ہے، آپ کو ہمارا پتہ ہے، ہم لوگوں کا، کہ ہماری کیا جد و جہد تھی، ہماری کیا پارٹیسپیشن تھی، ہماری کیا ڈرائیو تھی، ہماری کیا سیکریفائسز تھی. سب چیزوں کا پتہ ہے لوگوں کو. کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ڈیٹیل میں. آپ کے سامنے بھی ہے، کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ پچھلے 15 سال گزرے ہیں، کوئی یہ نئی بات نہیں. 9 مئی والا ہم بالکل اس قسم کی ایجیٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی، اس میں ہم بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اینڈ آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا. میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں. اس لیے آپ سے ابھی سوال، سو اس لیے میں چاہوں گا کہ راجہ یابر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے بعد راجہ شکیل صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالات لیتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں پلیز، سوری، کیونکہ وہ چودھری عدنان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایم پی ہمارے راولپنڈی سے. یہ پوری ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے پنڈی جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے، کیونکہ یہ تھے پارلیمانی سیکرٹری ریونیو کے، اور ان کے پاس کافی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے، سب کو پتہ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی یہ وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے چودھری عدنان صاحب. میں چاہوں گا راج صاحب آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی مراد روز صاحب نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنے سارے جو ہم کہنا چاہتے تھے یا کہنا چاہیں گے بھی آگے، انہوں نے کھل کر آپ سب کو بتا دیا. لیکن کیونکہ ہمارے لیے بھی آج بڑا دکھی یہ لمحہ ہے کہ ہم کیا سوچ کر 2014 میں کیا سوچ لے کر اس پارٹی میں آئے تھے، اور اللہ نے اس پارٹی پہ بڑا کرم کیا. اتنا عروج اس پارٹی کو ملا جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور پارٹی کو اتنا عروج نہیں ملا. اور اسی پاکستان میں آپ سب گواہ ہیں، میرے میڈیا کے جو بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کہ سیاسی حوالے سے 2 بہت بڑے سانحہ ہوئے تھے. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے پارٹیوں سے، پارٹیوں کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں جو سانحہ ہوئے اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. ایک ذوالفقار علی بھٹو کا سانحہ، ایک بے نظیر کی شہادت. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان 2 بڑے سانحات میں بھی پاکستان میں لوگوں نے اپنے ساتھ اپنے جذبات کا تو اظہار کیا، لیکن پاکستان میں کسی ادارے پر حملہ نہیں ہوا. پاکستان کے کسی بھی ادارے کے اوپر، کسی بھی ادارے کی سالمیت پر حملہ نہیں ہوا. میرا تعلق ضلع جہلم سے ہے، اور ضلع جہلم کی جو دھرتی ہے یہ شہیدوں کی ہے، یہ غازیوں کی ہے. میرے اپنے خاندان میں میرے تایا وہ ایس ایس جی کے تھے، شہید ستارہ جرت. میرے ایک تایا نیول چیف رہے. میرے دادا قائد اعظم کے ساتھ تھے، ایم ایل اے تھے، اور پاکستان کے پہلے مسلمان کرنل تھے، اور پہلے
मुसलमान थे जिनको सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली थी, उनका यूनिफॉर्म आर्मी म्यूज़ियम में पड़ा था, और मैं ज़िला झेलम से रहते हुए इस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ हो, तो मेरा दिल वाकई रंजीदा है कि जो 9 मई को इस पाकिस्तान में हुआ, ये ना तो हमारी कभी सोच थी, ना तो हम इस नज़रिए के लिए इस पार्टी में आए थे। हमने, मेरे बाप-दाद ने सियासत की, मेरे वालिद साहब ने सियासत की, मेरे दादा ने सियासत की, हमने खिदमत की सियासत की, हमने अमन की सियासत की। आज जहाँ हम आके खड़े हो गए हैं, ये ना तो मेरे ख़ानदान की इक़रार है, ना मेरे ज़िले की ये रवायत है। ज़िले की सियासत इंशाअल्लाह आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि वो खिदमत की सियासत है, और उस सियासत में अपना भरपूर हिस्सा भी डालेंगे, भरपूर सियासत भी करेंगे। लेकिन 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और जिस रास्ते पे ये सियासत चल पड़ी है पीटीआई की, इससे अपने आप को अलग करते हैं। और ये भी मेरे भाई ने बड़ी तफसील से एडवाइज़र्स का कहा, ये शख्साना भी मेरे ज़िला में एक एडवाइज़र पे था। एक तो उसने जेलम में पार्टी का बेड़ा गर्क किया, और फिर जब वो भागा तो अब सब ने देखा, और उसने पीटीआई का पाकिस्तान में बेड़ा गर्क किया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मुराद साहब ने डिटेल ब्रीफ कर दिया है, मैं भी उसी तरह 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मैं राजा शकील ज़मान जी, आई एम वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब, और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं तो उस दिन से रंजीदा और मुतनफ़्फ़र हुई सियासत से, जब 8 मार्च को ज़िले शाह का एक वाक़या हुआ और मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप को बताया कि वो गाड़ी मेरी है और वो गाड़ी मेरे ड्राइवर से हिट हुई है, उसके बावजूद उसकी लाश के ऊपर सियासत की गई, और मुझे 26 दिन मैं जेलों में, हवालातों में, सीआईए की कस्टडी में रहा, और मेरे साथ जो हुआ, मैं तो उस दिन से रंजीदा हूँ। और मैंने पार्टी से जब वापस आया तो मैंने कोई राब्ता नहीं किया। ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया फौज के खिलाफ, ये 9 मई के वाक़यात उसका नतीजा है। अगर हम ये नैरेटिव बिल्ड ना करते अपने इदारों के खिलाफ, अपने कारकुनों को, हमने उनको ज़हनों में ये ना डाला होता, तो मेरा ख्याल है कि ये 9 मई का वाक़या कभी भी ना रूनुमा होता। और जैसे मुराद सईद साहब ने बातें की, मेरे दिल में भी वही बातें थी, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आज हमारा दिल भी उसी तरह खून के आंसू रो रहा है। जैसे हमने पार्टी के लिए स्ट्रगल की, और ख़ास तौर पे जब गवर्नमेंट बनी उसके बाद तो हम बिल्कुल साइड पे हो गए थे, और जब इमरान खान को 9 अप्रैल को गवर्नमेंट ख़त्म की गई, मैं उसके बाद एक्टिव हुआ और पार्टी में फिर मैंने खुद ओहदा लिया और मैंने काम किया। तो लिहाजा मैं आज अपनी पार्टी रुकनीयत एज ए सेंट्रल पंजाब वाइस प्रेसिडेंट से इस्तीफ़ा देता हूँ और पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो, और इस मुल्क को और इस मुल्क के अदारों को, हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस मुल्क के अदारे के ख़िलाफ़ इस तरह की मुहिम करे और अदारों को नुकसान हो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लिहाजा मैं आज अपनी वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब से इस्तीफ़ा देता हूँ और पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया। मियां बारिस MPA फैसलाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह डॉक्टर साहब ने और यावर भाई ने, बाकी दोस्तों ने बातें की, हम भी इसी तरह इस पीटीआई में
2010 سے شامل ہیں اور اس کو اب ہم دوسرا گھر سمجھتے تھے. جس طریقے سے یہ پارٹی شروع ہوئی تھی تعمیر و ترقی کے لیے, بھائی چارے کے لیے, اداروں کے بہتری کے لیے, اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے, جس طریقے سے یہ سبق دیا جاتا تھا, آہستہ آہستہ یہ سبق دوسری طرف چلا گیا. تو اس پہ ہم صرف دکھ ہی کر سکتے ہیں. اور میں خصوصاً 9 مئی کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور جو ہمارے شہداء کی یادگاروں پہ جو حملے ہوئے ان کی مذمت کرتا ہوں. جو بھی ہمارے ادارے ہیں, اگر ادارے ہیں تو یہ ملک ہے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. جی سر, کوئی سوال ہیں تو 1 بائی 1 کرتے. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ جی سر, کافی لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے اور چھوڑنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم سیاسی سے تعلق کر رہے ہیں. آپ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد ایک ہم خیال گروپ بنانے کا اعلان کیا. یہ ہم خیال گروپ جو ہے ظاہری بات ہے پولیٹیکل لوگ ہیں, پالیٹکس ہی کرے گا بھی آگے بھی. یہ ہم خیال گروپ کب تک ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کے آگے کس طرح رابطے ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر آپ کو سارے چہرے ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی. یہ ہم خیال گروپ اس کا نام نہیں ہے بالکل بھی. یہ بس ایک لائک مائنڈڈ گروپ ہے اس وقت. اور نہیں وہی ہے میرا مطلب, لائک میں کہہ رہا ہوں ہم نے نام ابھی گروپ کا کوئی نہیں ہے, اس طرح کی بات نہیں ہے. کتنے کام ہے اس میں آپ کے ساتھ؟ ہماری اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے اور ہو چکی کون اس طرح ایڈ کر دیں کہ کیا آپ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کے جہاز میں بیٹھیں گے یا آپ کا ٹائٹینک کوئی اور؟ میں آپ کو ایک تو یہ بتا دوں کہ ہمارا کوئی اس وقت کوئی رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم بالکل جب آپ کے سامنے چہرے آئیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے چہرے ہیں جو کہ بلیو کرتے ہیں اس ملک کے اندر, اس ملک کی صاف سیاست کے اندر اور اس ملک کی بہتری کے اندر. اور وہ لوگ ہیں جو کہ ایکچولی چاہتے ہیں, اور وہ چہرے جب آپ کے سامنے آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا, آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کیونکہ آپ ان چہروں کو جانتے ہیں. آپ کو چھوڑ رہے پارٹی ابھی نام بتا دیں کون سے ایسے نام تھے جنہوں نے پارٹی کو جو ہے اس جو ہے مقام تک لے آئے؟ نام آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, نام لینے کی ضرورت ہے. آپ کو میرا پتہ ہے کہ میں بڑا بلیک اینڈ وائٹ والا انسان ہوں, مجھے گرے کا نہیں پتہ ہوتا, میں سیدھی بات کرنے والا ہوں. میں آپ کے پاس تحریک انصاف نے جب ٹکٹ کی الاٹمنٹ کا معاملہ تھا انہوں نے تو پہلے ہی آپ کو ریجیکٹ کر دیا, آپ کو ٹکٹ نہیں دی. آپ کو زیادہ دکھ اس وقت ہوا تھا یا 9 مئی کے واقعے کے بعد؟ میں آپ کو یہ بتا دوں, ٹکٹیں ملنی نہ ملنی, آپ ایم پی اے نہیں آپ ایم این اے لڑیں گے, آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں, آپ 2 دفعہ ایم پی اے رہ چکے ہیں, آپ پروونشل منسٹر بھی رہ چکے ہیں, آپ ایم این اے لڑیں, یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں. جی میری بات سنیں, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. جو 9 مئی کو ہو گیا, ہم 15 سال سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا, مگر جو 9 مئی کو ہو گیا یار, ہم تو اپنے ملک کو کسی جلانے والا چکر اور اتنا نقصان پہنچانے والا چکر, ٹکٹیں اور یہ سب چیزیں تو بڑی مائنر چیزیں ہیں. I mean, that's not even the issue right now. جی سر,
9 मई के देखें, ये एक ऐसी चीज़ है कि लीडरशिप के अंदर एक मैसेज जहाँ से भी चल रहा था, जिस तरह चल रहा था, सारी डिटेल्स मेरे पास, मुझे तो खान साहब की डायरेक्टली कॉल नहीं आई है, तो मैं आपको कहूँ सो जहाँ से भी मैसेज चल रहे थे कहीं ना कहीं से तो चल ही रहे थे। नहीं सर, हम नई पार्टी बनाने नहीं जा रहे। सर देखें, ये पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बनाई जा रही पार्टी, ठीक है। जो मौका मिलेगा लोगों की खिदमत करने का, जो मौका मिलेगा जिस कैपेसिटी में भी हम कर सके, चाहे हम वार्ड के अंदर बैठ के कर रहे हो या प्रोविंशियल लेवल पे कर रहे हो या नेशनल लेवल पे कर रहे हो, जो अल्लाह ताला मौका देगा, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। इलेक्शन जीतना लेकिन जो पार्लियामेंट पे हमले किए आपकी पार्टी ने 2014 में, उसको भी कनेक्ट करते हैं कि नहीं, या तो सिर्फ मैंने आपको पहले बताया कि जो एजुटेशन की पॉलिटिक्स थी, हम उससे कभी भी एग्री नहीं करते थे, मगर बात कि देखें, जब बिल्कुल एक्सट्रीम हो गई तो फिर हमने स्टेप लिया है। जब आप पार्टी के अंदर थे, जो चीज़ें हो रही थी, आप आवाज़ अंदर पहले उठाते हैं और देखते हैं चीज़ें कि जी अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, मगर जब एक्सट्रीम हो गई है तो फिर ये बता दें कि आप लोग यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 में से किसके पास ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है? 6 में से किसके पास तहरीक इंसाफ का टिकट है? सर ये मैं आपको बताता हूँ।